بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین باتمکین ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم ان عظیم ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں جنہیں رب کائنات نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی سند عطا فرمائی ہے، جنہوں نے اپنا تن من دن سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ قربان کر دیا۔ صحابہ کرام نے صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں لیا، بلکہ انہوں نے ایسے ایسے نمونے پیش کیے کہ تاریخ اسلام اس پر فخر کرتی نظر آتی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کے غلام نبی کے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کرتے تھے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ میں ابتداً بیان کرنا چاہوں گا۔ 4 ہجری کے اندر کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 عرب قبائل نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں کچھ لوگ بھیجیں تاکہ وہ ہمیں دین سکھائیں، دین کی تعلیم عطا کریں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قافلے میں شامل کیا، اس کو سربراہ بنایا اور بھیج دیا، لیکن ان قبائل نے بددیانتی کی، انہیں گرفتار کر کے انہیں فروخت کر دیا۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جا کے مکہ میں جا کے فروخت کیا گیا۔ تو مکہ کے رئیس صفوان بن امیہ نے، جو بہت امیر آدمی تھا، اس نے خرید لیا، اور اس نیت سے خریدا کہ بدر کے اندر اس کا باپ جو ہے امیہ بن خلف، وہ واصل جہنم ہوا تھا، تو اس نے بدلہ لینے کے لیے زید بن دسنہ کو کہا کہ میں اس کو قتل کروں گا۔ قتل کا ارادہ کیا، اپنے غلام نستاس کو کہا کہ اس کو حرم سے باہر جا کے تنیم کے مقام پہ قتل کر دو۔ جب اس کو لے کر جانے لگے تو ان کے ہمراہ کچھ قریشی نوجوان بھی تھے، سردار بھی تھے، ان میں ابو سفیان بھی تھا۔ ابو سفیان راستے میں کہنے لگا، اے زید بن دسنہ، اگر تیری جگہ پر تیرا نبی ہو اور ہم تمہیں آزاد کر دیں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، یہ زید کا یہ جملہ سنیے گا۔ آپ نے فرمایا، واللہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری رہائی کے بدلے میں میرے کریم آقا علیہ السلام کو گھر کے اندر بیٹھے ایک کانٹا بھی چبھے۔ میری تو جان آقا کے نام پہ ایک کیا 1000 جانیں ہوں تو نبی کے نام پہ قربان ہیں۔ ابو سفیان دیکھ کے حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ ایسے غلام میں نے نہیں دیکھے محبت کرنے والے جتنی محبت محمد کے غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ شاعر دربار رسالت ہے، اور کریم آقا علیہ السلام کو بے پناہ اس صحابی سے محبت تھی۔ اور پھر خاص طور پہ یہ جملہ میں دینا چاہوں گا کہ ہر امتی کا غمخوار آقا ہے، لیکن کریم آقا نے فرمایا تھا میرا غمخوار جو ہے قربان جاؤں وہ سیدنا عبداللہ بن رواحہ ہے۔ ایک موقع پہ سرکار دو عالم نے انہیں اپنا غمخوار مونس کہا گیا۔ یہ کریم آقا علیہ السلام کی یہ وہ غلام تھے جس فیلڈ میں جائیں یہ سبقت کرتے نظر آتے ہیں۔ سبقت فی الاسلام کا معاملہ ہو، دینی حمیت اور غیرت کی بات ہو، اطاعت مصطفیٰ کی بات ہو، محبت رسول کی بات ہو، پھر خاص طور پر آپ کے صفحہ حیات کے اندر جو نمایاں پہلو نظر آتا ہے وہ شوق شہادت کا ہے اور جذبہ جہاد کا ہے، لیکن یہ ہم آخر میں پروگرام کریں گے۔ آج ہم ان کے سبقت فی الاسلام پہ، زہد و تقویٰ پہ، خشیت الہی پہ، ذکر الہی پہ بات کریں گے، اور ہماری خوشبختی ہے ہمیشہ ہمیں علم کا نور عطا کرنے کے لیے عالم اسلام کی عظیم علمی شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ ذکر بہت خوبصورت ہے، اور شاعر دربار رسالت، جن کو کریم آقا سے بے پناہ محبت تھی اور آقا بھی ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کو عمان کے کامیاب تبلیغی دورے سے واپسی پر خوش آمدید۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بلا شبہ وہ مقدس ترین ہستیاں اور وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے اور منتخب کیا ہے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، حضور کے دربار کے لیے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے جتنے صحابہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیسی بات ہے، یعنی کوئی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بنا، براہ راست خالق کائنات کے انتخاب سے اسے شرف صحابیت ملا ہے۔
اللہ اکبر، مسند الفردوس کے اندر امام دہلمی نے یہ روایت نقل کی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد اللہ فلم یجد قلبا اتقى من قلوب اصحابی سبحان اللہ، ولذلك اختارهم وجعلهم اصحابی ماشاء اللہ، فما استحسنوا فهو عند الله حسن وما استقبحوا فهو عند الله قبیح او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کے لوگوں کے دل دیکھے، جی یعنی انہیں جانچا، واہ واہ، پرکھا، آزمایا، کھٹکھٹایا، تولا، سبحان اللہ، اور کیا خوبصورت جملہ ہے میرے آقا کا، فلم یجد قلبا اتقى من قلوب اصحابی، جی میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر تقوی کا حامل کسی اور دل کو رب نے نہیں پایا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا اس وقت جتنے لوگ تھے سب سے متقی، سب سے پرہیزگار، برگزیدہ، سعید الفطرت لوگ جی وہ تھے۔ وَلِذَلِكَ اخْتَارَهُمْ، اس وجہ سے اللہ نے انہیں چنا، منتخب کیا، وَجَعَلَهُمْ اصحابی، اور میرا صحابی بنا دیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرا صحابی بنا دیا۔ اور اس کے بعد جو آخری جملہ ہے اس حدیث کا، تو فرمایا کہ فَمَا اسْتَحْسَنُوا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا اسْتَقْبَحُوا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ۔ فرمایا صحابہ کو تو یہ شرف بھی اب مل گیا میری بارگاہ میں آنے کی وجہ سے، میری صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے، کہ وہ جس چیز کو اچھا سمجھ لیں اللہ کے ہاں بھی وہ اچھا ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، سبحان اور اللہ، جس چیز کو وہ کبھی سمجھ لیں اللہ کے ہاں بھی وہ کبھی ہو جاتی ہے۔ بے شک، یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے۔ جی تو پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور مشیت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یعنی اگر صحابہ یہ چاہیں اللہ، واہ واہ واہ، تو چیز اچھی ہو جائے، صحابہ چاہیں تو کبھی ہو جائے، جی یہ مسند الفردوس کی حدیث ہے۔ تو میرے مصطفیٰ چاہیں، واہ واہ واہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، چاہتے ہیں دو عالم، واہ خدا واہ، چاہتا ہے رضائے محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم، مشیت مصطفیٰ کا تو یہ مرتبہ ہے کہ حضور کے دل میں خیال آ جائے تو رب قبلہ بدل دیتا ہے، دل میں خیال آ جائے۔ سبحان اللہ، تو اب یہ نفوس قدسیہ جنہیں اللہ نے براہ راست منتخب کر کے حضور کی بارگاہ میں بھجوایا، اسلام کا نور عطا فرمایا، حضور کی صحبت عطا فرمائی، حضور کی غلامی عطا فرمائی، حضور کی صحابیت کا شرف بخشا، ان میں ایک روشن چمکتا ہوا، چمکتا دمکتا بڑا حسین اور پیارا نام، واہ واہ واہ، یعنی جہاں وہ حضور کے ثنا خان ہیں، جہاں شاعر ہیں، وہاں وہ میرے آقا کے مونس اور غم اللہ، گسار بھی ہیں، غم خار بھی ہیں، واہ واہ واہ، اور وہ شب زندہ دار بھی ہیں، سبحان اللہ، وہ رات کے راہب اور دن کے مجاہد بھی ہیں، مجاہد بھی ہے، واہ واہ، وہ اسلام کے ایک عظیم ترین شہید بھی ہیں، اللہ اکبر، جنہوں نے میدان جنگ میں اس انداز میں شہادت حاصل کی ہے کہ رہتی دنیا تک اس پر فخر کیا جائے گا، بے شک، اس پر جس طرح آپ نے کہا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ نام حضرت عبداللہ بن رواحہ بن ثعلبہ بن امرؤ القیس انصاری، انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، واہ واہ، اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو محمد زیادہ مشہور، جی وگرنہ آپ کی کنیت ابو عامر بھی ہے اور ابو رواحہ بھی ہے۔ جی، خزرج کے خاندان، حارث بن خزرج سے آپ کا تعلق، اور آپ کی والدہ کبشہ بنت واقد، ان کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے، جی، اور بعض روایات کے مطابق انہیں بھی صحابیہ ہونے کا شرف ملا، اللہ اکبر، انہیں بھی صحابیہ ہونے کا شرف ملا۔ سبحان اللہ، اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ اسلام کی آغوش میں آئے تو پھر تو عزتوں اور عظمتوں کی ثریا پر پہنچ گئے نا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، پھر تو ان کی عزتوں کو جو ہے بام عروج نصیب ہوا، چار دانگ عالم میں شہرت ہوئی ان کی عزت کی، کیونکہ جو اسلام کے دامن میں آئے اس کی عزتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، بے اگر شک، وہ پہلے معزز نہ ہو تو اسلام کے دامن میں آ کے اسے عزت مل جاتی ہے، اللہ اکبر، اور اگر عزت والا ہو تو اس کی عزتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ واہ واہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول، انمول کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ قبل از اسلام کے دور میں بھی بڑے وجاہت والے، بڑے عزت والے تھے، بے شک، اپنے خاندان میں بڑے معتبر گردانے جاتے تھے، اور بچپن کے اندر ہی آپ نے نہ صرف لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا
بلکہ جو آپ کی عمر کے ایام آگے بڑھتے چلے گئے تو آپ ایک قادر الکلام شاعر کے طور پر متعارف ہو گئے۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے سے پہلے ہی جی آپ کو شاعری پر بڑا عبور تھا، اور پھر ان ساری خوبیوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے فطرت سعیدہ عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سعید الفطرت وہ لوگ ہوتے ہیں جو ازل سے چنے ہوں، اللہ اکبر، جن کے اندر شقاوت کا مادہ مغلوب ہو اور سعادت کا مادہ غالب ہو۔ اللہ اکبر، وہ سعید الفطرت لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ حق کے متلاشی رہتے ہیں، صحیح، اور وہ عصبیت سے پاک ہوتے ہیں، جی وہ اپنے دھڑے بندی سے پاک ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے دھڑے پہ جمے رہیں، چاہے وہ دھڑے والے غلط بات ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، جہاں حق نظر آئے انہیں اللہ تو وہ حق کو فوراً قبول کر لیتے ہیں اور حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ واہ واہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے، چونکہ سعید الفطرت تھے، لہذا جب فاران کی چوٹی پر مہر نبوت طلوع ہوا اللہ اکبر، اور اس کی کرنیں مدینہ المنورہ کے اکثر گھروں کے بام و در و بام کو روشن کر رہی تھیں، واہ واہ واہ، یہ آغاز تھا جب بیعت عقبہ اولا ہو چکی ہے، اور چند لوگ 6 آدمی جو آئے تھے بیعت کر کے مکہ سے، مدینہ سے آئے اور مکہ سے بیعت کر کے واپس گئے، اس کے فوراً بعد جب ان تک دعوت پہنچی ہے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، واہ واہ، اور پھر بیعت عقبہ کبیرہ کے اندر خود شامل ہوئے، واہ واہ، اور اس کے اندر یہ 13 نبوی کی بات ہے، تقریباً کوئی 80 لوگ تھے، بعد نے 70 کہا، 12 نقباء منتخب کیے گئے جن کی ڈیوٹی لگی تھی کہ وہ واپس جا کے سبحان اللہ، جو ہے وہ اسلام کا پیغام پھیلائیں گے۔ تو ان 12 نقباء میں حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی حضرت سعد بن ربیع انصاری کے ساتھ بنو حارثہ کی طرف نقیب بنا کے بھیجے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ مفتی صاحب۔ ناظرین محترم، سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں آپ کی عظمتوں پر کہ جب ہر طرف سے گرم ہوائیں چل رہی تھیں اور دین کی طرف آنا، اسلام کی طرف قدم اٹھانا ایسے تھا جیسے موت کے آغوش میں جانا ہے، لیکن اس دور میں جو ہی اسلام کی شمع روشن ہوتی ہے اور پروانے بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتے ہیں، اپنے قلب و روح کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں اب شامل ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں جب صحابہ آتے ہیں تو قربان جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو کرتے ہیں اس کا منظر آپ دیکھیں نا۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دار اسلام میں نہیں آئے اور صلح حدیبیہ کے مقام پہ آتے ہیں اور جو منظر دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور کا پانی نہیں گرنے دیتے، آپ کا لعاب دہن اٹھا لیتے ہیں، آپ کے حکم کی کس طرح تعمیل کرتے ہیں، تو قربان جاؤں جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو عروہ بن مسعود نے کہا تھا میں بڑے بڑے درباروں میں گیا، نجاشی کے دربار میں گیا، کیسر و کسریٰ کے پاس گیا، لیکن جتنا ادب محمد کے غلام کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجھے نظر نہیں آیا۔ مفتی صاحب، جب سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام میں آگئے، حضور کی غلامی میں آگئے، تو فاتبعونی کے تحت آپ کی جو اطاعت کا جذبہ ہے وہ کیسا تھا؟ سبحان اللہ۔ جی اسی طرف بالکل آنا تھا میں نے، آپ نے اچھا کیا جو سوال کیا۔ اب یہ تھا کہ جب آپ نقیب بنا کے دیکھیں نا، یہ آپ کو کون کون سے اعزاز ملے ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری بڑے عظیم المرتبت صحابی ہیں، ان کے ساتھ آپ نقیب بنائے گئے، اللہ اکبر، اور پھر جب ہجرت کے بعد مواخات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی اللہ اکبر، تو حضرت مقداد بن عمر الاسود کندی جو تھے ان کے ساتھ آپ کو بھائی بنایا گیا۔ اللہ اکبر، سبحان جب اللہ، حضور ہجرت کر کے آئے تو مدینہ کے وہ رئیس جو بڑی گرم جوشی سے، بڑی محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے تھے، ان کے اندر سر فہرست حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی تھے، سبحان اور اللہ، وہ بھی اپنے گھر کے دروازے کھول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میزبانی کی آفر کر رہے تھے، یا رسول اللہ یہ شرف مجھے دے دیں۔ اللہ اکبر، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام محبت والوں کی طرح ان کی بھی تحسین کی، اور پھر یہ اعزاز اور شرف جو ہے وہ میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ اس تعالیٰ موقع عنہ پہ کو بھی ملا۔ سرکار کی انہوں نے دعا لینے کا اعزاز رہا۔ جی بالکل، حضور نے دعا عطا فرمائی۔ واہ واہ، اب اس کے بعد جب حضور آ گئے مدینہ شریف میں تو پہلے تو یہ بظاہر فاصلہ تھا نا جو مکہ سے مدینہ کا، اب تو صبح ہوتی تھی اور شام ہوتی تھی، اللہ تو اس شاخ کی نگاہیں ہوتی تھی اور سامنے رخ مصطفیٰ ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، وہ سب رات کو جب لیٹ نائٹ اٹھ کے جاتے تھے دربار رسالت سے تو آخری مرتبہ
سب سے آخر میں وہ حضور کا دیدار کر کے جاتے تھے، اور جب صبح اٹھتے تھے تو پہلی نظر میں آ کے حضور کا دیدار کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ تو جو ٹائم ان کا گھر میں گزرتا تھا وہ بے چینی اور بے قراری میں گزرتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو قرب ملا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اتنا قرب، یعنی ایک جملے سے آپ اندازہ لگا لینا، جو جملہ آپ نے آغاز میں کہا کہ جنہیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ میرے غم خار ہیں، اللہ، یہ میرے غم گسار ہیں، یہ میرے منہ جانثار ہیں۔ واہ واہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کچھ عقیدت مند اور غلام ہوتے ہیں جو ہر وقت اپنے آقا کی خبر کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، اور وہ ان کے اشارے ابرو کے منتظر رہتے ہیں، اللہ اور ان کے چہرے کے تاثرات پڑھتے رہتے ہیں کس وقت کے، ان کو پھر یہ شرف دیا جاتا ہے جی کہ یہ ہیں مونس۔ اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو محبت رسول اور اطاعت رسول کا جذبہ تھا، اس کے تو کیا کہنے، اللہ یعنی آپ نے جو کہا نا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ جی فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی یہود کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ نا محبوب کو بتا کے آؤ کہ ان کو کہیں کہ ایسے ہی محبوب تھوڑا بنا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کل محبوب کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو ایسے نہیں فاتبعونی، میرے محبوب کا دامن تھام کے آؤ، پھر وہ تمہیں محبوب بنائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان پھر محبوب، اب صاحب تو میں اس آیہ کریمہ کے حوالے سے اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اتباع مصطفیٰ میں جو جتنا کامل ہوگا نا، جی محبوبیت خدا میں وہ اتنا ہی کامل ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور اگلا جملہ بھی سن لیں کہ یہ بھی ہمارے ناظرین کے لیے بڑی ایمان افروز بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر اتباع مصطفیٰ میں کامل کوئی نہیں تھا، بے شک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر انبیاء کے بعد جی محبوبیت خدا میں بھی کوئی کامل نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ کسی کو محبوب بناتا ہے، دنیا کا بھی اصول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ جب میں محبوب بناتا ہوں جی تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اللہ اکبر، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا بے ہوں، شک، بے شک، پھر اعضاء اس کے ہوتے ہیں، پاور رب کی ہوتی ہے، بے شک، رب کی پاور ہوتی ہے، تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ زمین پر درہ مار کے عمر کہتے ہیں کہ زمین جنبش کیوں کر رہی ہے، کیا عمر نے تیرے سینے پر انصاف نہیں کیا؟ اللہ اکبر، پھر حکم آگ بھی مانتی ہے، دریا بھی مانتا ہے، ہوا بھی مانتی ہے، پھر دجلہ راستہ دے دیتا ہے، واہ واہ واہ، پھر سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں جاتے ہیں، سامنے شیر آتا ہے، واہ واہ، حملہ کرنے لگتا ہے، تو ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں، شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں یا ابوالحارث واہ واہ، انا مولا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، شیر حملہ کرنے سے پہلے اتنی بات سوچ لینا کہ میں مدینے والے کا نوکر ہوں، یہ بات کہنی تھی کہ وہ وہیں بیٹھ گیا، کافور ہو گیا، تلوے چاٹنے لگا، اور پھر اس نے سوچا کہ اب جنگل میں کیسے چھوڑ دوں، پھر آگے آگے راستہ دکھانے لگا، اور پیچھے موڑ کے دیکھتا تھا کہ سفینہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے۔ اللہ اکبر، تو جب جنگل سے نکال کے راہ پہ لگا دیا نا، تو اگلے دونوں پاؤں جو تھے اس کو اٹھا کے سیلوٹ کے انداز میں کہا واہ واہ واہ، کہ سفینہ پھر دنیا والوں کو بتا دینا واہ واہ، کہ جو رسول اللہ کے نوکر ہیں نا، ہم ان کے نوکر ہیں، کیا کہنے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مفتی صاحب، یعنی یہ جملہ ہے کہ آپ کی گفتگو کا اثر یہ کہ تم اپنے آپ کو حضور کے تابع کر لو، کائنات کی ہر چیز تمہاری پوری تابع ہو جائے گی۔ کائنات سمٹ کے تمہارے قدموں میں آ جائے۔ واہ 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 واہ، اللہ اکبر، یہ اقبال نے محض شاعری نہیں کی ہے، جی جی بے شک، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تیرے ہیں، واہ واہ، پھر تقدیر بھی تیری مرضی سے لکھی جائے گی جی اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی سبحان اللہ، اتباع کا عالم اور اطاعت کا عالم یہ تھا کیا کہنے، کہ حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، سبحان اللہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں، جی اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہے، تو کچھ صحابہ کھڑے تھے، کچھ عشاق کھڑے تھے، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ مسجد سے باہر ہی تھے، جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں اس جگہ پر تھے، تو ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھڑے ہوئے صحابہ کو کہا اجلسو، جو اندر کھڑے تھے، جو اندر کھڑے تھے، جو سامنے کھڑے تھے، فرمایا اجلسو، جی بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سماعتوں سے یہ فرمان رسول، یہ حکم رسول، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ٹکرایا، تو ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہیں بیٹھ گئے، اور تب تک بیٹھے رہے ہیں جب تک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ختم نہیں ہو گیا۔ جب ختم ہوا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے
یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بتائی واہ واہ کہ آقا آج عبداللہ بن رواحہ نے تو یہ کیا ہے. جی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اس جذبہ اطاعت کو دیکھا اور یہ بات سنی تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرط محبت سے تبسم فرمانے لگے اور تعریف کی، تحسین کی ان کے جذبہ اطاعت کی، کیا کہنا. اور رب کی بارگاہ میں دعا کی واہ واہ واہ، کہ اللہ تمہیں اس جذبہ اطاعت پر ثابت قدمی عطا فرما دے. کیا کہنے، سبحان اللہ. یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کہ اگر میں ایک قدم اٹھا کے مسجد میں داخل ہو گیا جی تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اللہ کہیں معصیت نہ ہو جائے، سوء ادب نہ ہو جائے. اور پھر جس سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کے محبوبوں سے بھی محبت ہوتی ہے جی اور اس کے دشمنوں سے بھی عداوت ہوتی ہے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خزرج کے رئیس جو تھے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تیمار داری کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں ایک جگہ جہاں مسلمان بھی موجود تھے اور منافقین، عبداللہ بن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین ہے جی وہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. صحیح. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے دراز گوش پر سوار تھے. جب اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا دیکھا نا، گرد اڑ رہی تھی حضور کی سواری کے سموں سے ٹکرا کے، جی سبحان اللہ. تو اس نے تحقیر کرنے کے لیے، منافق نے اپنے خبث سے باطن کا اظہار کرنے کے لیے اس نے اپنے چہرے پر کپڑا رکھ لیا. تاثر یہ دے رہا تھا کہ یہ اس سے مجھے اذیت ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے. اور دوسری روایت میں یا بخاری کے اندر یہ موجود ہے، صحیح بخاری میں غالباً 377-76 صفحہ ہے، میں نے کسی دور میں یہ باقاعدہ بیان کیا تھا. تو جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حریص تھے، حریص اللہ علیکم اکبر. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، واہ واہ واہ. صرف مومنین پہ نہیں، وہ تو رحمت للعالمین بھی ہے. رحمت للعالمین تھے. واہ واہ. حق کا پیغام پہنچانے میں آپ ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے جی اپنا فریضہ ادا کرنے میں. تو لوگ دیکھے تو آپ نے ان کو تبلیغ شروع فرما دی. تو دو باتیں ہوئیں. عبداللہ بن ابی نے دو گستاخیاں کی اس موقع پر. اب در حقیقت جو اس کے اندر جیلسی تھی وہ تو آپ جانتے ہیں، ہمارے جی، ناظرین بالکل. جانتے ہیں کہ حضور تاج صلی پوشی اللہ اس علیہ کی ہونے وسلم، والی تھی. ہاں بالکل. یہ بات جی. بڑی اہم بات کہ اس کو تو باقاعدہ اوس اور خزرج کا صدر مانا جا رہا جی تھا، ایسی ایسی. تاج تیار ہو چکا تھا، تو اس کو تو چیئرمین بنا دیا گیا تھا. تو ظاہر ہے وہ چیئرمینی خطرے میں پڑ گئی، اس طرح کو خاک میں مل گیا. خاک میں مل گیا، اس کے عزائم، اس کے ناپاک ارادے. جی اب اس نے کیا کیا، یہ اندر کا اس نے دو باتیں کہی. ایک تو یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ سچی ہیں اور تمہارا پیغام واقعتاً برحق ہے تو جو لوگ تمہارے پاس آئیں انہیں پہنچایا کرو، یہاں آنے کی ضرورت نہیں، ہمیں تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ. استغفر اللہ. اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ الیکا انی واللہ لقد آزانی نتن و حمارک. اس نے کہا معاذ اللہ کہ پیچھے ہٹیے، آپ کا یہ جو دراز گوش ہے اس کی بدبو سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. یہ اس نے جملہ کہا. اب اسی مجلس میں میرے آقا کے غم گسار، اللہ اکبر. مونس، غمخوار سبحان اللہ. شاعر رسول حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. بھلا کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی اتنی بڑی گستاخی کر کے چلا جائے، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہوں، جس کی غلامی کا دم بھرتے ہوں، صحیح. جس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود باوجود کے طفیل ہمیں کائنات کی ہر نعمت ملی ہو، اللہ اکبر. اللہ اکبر. خدائی بھی ملی ہو، خدا کی معرفت بھی نصیب ہوئی ہو. جی اقبال نے کہا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، بے شک. یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. جی خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، بے شک. نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے. بے شک بے شک. تو کیسے ہوتا تھا کہ وہ گستاخی، کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ گستاخی کر کے چلا جائے اور اس کو جواب نہ ملے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ون بائی ون اس کی دونوں باتوں کو ریجیکٹ کیا صحیح. اور غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائیں، ہم دل و جان سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ کے ارشادات سننے کے لیے بے قرار ہیں. اللہ جو اس نے کہا تھا نا جو آپ کے پاس آئیں ہائے ہائے. تو ان کو سنائیں، ادھر آنے کی ضرورت نہیں. یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں.
سبحان اللہ، ہم دیدہ و دل فراش راہ کرتے ہیں میرے اللہ آقا۔ اکبر، سبحان اللہ، اب دوسرا جو اس نے کہا کہ آپ کے دراز گوشت کی اسمیل سے مجھے اذیت ہوئی ہے، تو اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ کہا، غیرت ایمانی کا مظہر ہے، اور پھر مسلمانوں کے لیے، حضور کے غلاموں کے لیے بہت بڑا سبق، بہت بڑا درس اس کے اندر موجود ہے۔ کہا واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، اور دوسری روایت میں تو الفاظ یہ ہیں، پہلے اس کا ترجمہ عرض کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا اللہ کی قسم، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دراز گوشت کی جو بو ہے نا، جی جی، عبداللہ بن ابی تجھ سے کروڑوں درجے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، بے شک، یعنی حضور کے دراز گوشت کہا کہ تو حضور کے دراز گوشت کے برابر بھی نہیں ہے۔ صحیح، اور دوسرے روایت میں تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے اور ایسا جملہ کہہ دیا، کہا کہ واللہ لبولو حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، اللہ، اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ کی سواری کا جو پیشاب ہے نا وہ بھی تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے۔ کیا کہنے مفتی صاحب، سبحان اللہ، یہ ہے بہت حضرت خوبصورت، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ اللہ اکبر، تعالیٰ عنہ کی اطاعت، محبت، غلامی۔ اللہ اکبر، کیا کہنے۔ ناظرین محترم، یقین کریں مفتی صاحب جب بات کرتے ہیں تو دربار رسالت تک لے جاتے ہیں، اور وہ جو منافقین کا سردار تھا اس نے تو یہ جملہ کہہ دیا، لیکن قربان جاؤں یہ تو میرے آقا کے دراز گوشت سے اٹھنے والی جو مٹی ہے، قربان جو اس کی عظمت ہی کیا ہوگی۔ وہ کریم آقا کی بارگاہ میں ایک مسافر آیا تھا نا مدینہ پاک میں، تو اس نے چہرے پہ نقاب اڑا ہوا تھا، تو سرکار نے پوچھا بھی کیا ہوا، تم نے چہرہ ڈھانپا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں سفر میں ہوں، سفر کی حالت میں ہوں، تو اس لیے میں نے گرد و غبار سے بچنے کے لیے اپنے چہرے کو بچایا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا تھا دنیا میں جہاں بھی جاؤ تم چہرہ ڈھانپ سکتے ہو، لیکن مدینہ پاک میں آؤ تو چہرے سے پردہ ہٹا دیا کرو، کیونکہ یہاں کی مٹی میں بھی اللہ پاک نے شفا رکھی ہے۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں عالم اسلام کے انتہائی محترم مفتی اعظم جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ سامعین گرامی قدر، خشیت الہی یہ بہت بڑا خالق کائنات کی طرف سے انعام ہوتا ہے جس کو اللہ پاک عطا فرما دے، اور خالق کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا کہ جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، خشیت الہی کا نور جس کو مل گیا، فرمایا پھر اسے ایک جنت نہیں، پھر میں اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہوں۔ صحابہ کرام کے اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں، کریم آقا نے بارہا مرتبہ ان کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، بار بار خوشخبری عطا فرمائی، لیکن خشیت الہی کا معاملہ ایسا تھا کہ رو رو کر ان کے چہروں پر آنسوں کی لائنیں پڑ گئی تھیں۔ ایسا نور رب کائنات نے خشیت الہی کا ان کو عطا فرمایا تھا۔ قبلہ مفتی صاحب سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو ان کی عبادت کا جو ذوق تھا، شوق تھا، اس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا، اور خاص طور پہ خشیت الہی کے حوالے سے آپ کا کیا مقام ہے؟ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں اور صحبت میں بیٹھنے والا شخص جی، یقیناً خشیت الہی میں اور خوف خدا میں اور گریہ وزاری اور رقت قلبی میں جو مرتبہ اسے مل سکتا ہے اللہ اکبر، وہ ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار نہیں کی، جو بعد کے ادوار میں آئے۔ جی، تو ہم تو بعد کے زمانوں میں دیکھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بے شمار بلکہ بزرگان مفتی صاحب وہ جملہ عطا کر دینا جو امام اعظم نے اپنا پکڑ کے خود کو کہا تھا کہ اگر جی ہاں بالکل قیامت کے دن ابو حنیفہ بخشا گیا تو یہ بڑے تعجب کی بات ہو۔ یہی بات تو اچھا، ان کے اس جو ہے اخلاص کی گواہی تو اللہ کے قرآن نے یوں دی ہے جی، کہ میں نے پہلے کئی بار یہ عرض کرتا ہوں وقتاً فوقتاً کہ جب ابو جہل اور اس کے حواری جو ہیں وہ آئے تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھجوایا کہ یہ جو آپ کی مجلس میں غریب غرباء ہیں ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے، ان کو آپ اٹھائیں تو ہم آ جائیں گے، ممکن ہے بات ہم نے بات کرنی ہے، ان کو اٹھائیں، جی، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو فوراً بھجوایا، اور جو آیت لے کے آ گئے
سبحان اللہ. سورہ کہف کی 15واں پارہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کیا محبوب ان کو چھوڑیں واہ واہ واہ. وہ جو صبح و شام رب رب کرتے ہیں، جی جو اللہ اللہ کرتے ہیں، جو اللہ کے ذکر اور فکر میں مشغول رہتے ہیں، اور یریدون وجہ، فقط اللہ کی رضا چاہتے ہیں، واہ واہ واہ. فقط اللہ کی رضا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے دلوں میں خوف خدا یوں کوٹ کوٹ کے بھرا تھا، خوف خدا بھی اور محبت خدا بھی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یعنی اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے وہ صفت جو ہے قہار اور شدید والی بھی، جی جی. اور غفور الرحیم والی بھی. بلکہ مفتی صاحب آپ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ الایمان بین الخوف والرجاء. خوف والرجاء. واہ واہ واہ. تو ایمان امید اور خوف کے درمیان. اور اس سے اگلی بات یہ ہے واہ واہ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور آپ کو واعظ کی اور ذکر فکر کی مجالس سے اتنا ایک انس تھا، صحیح. اتنی معانست تھی اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا، کہ اکثر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی کو پکڑتے اور کہتے آؤ تھوڑی دیر کے لیے رب پر ایمان لے آئیں. جی. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. مسند احمد بن حنبل میں روایت حضرت انس بن مالک سے ہے کہ صحابہ کو کہتے تھے آؤ تھوڑی دیر کے لیے رب پر ایمان لے آئیں، اور پھر انہیں پکڑ کے بیٹھتے اور اللہ اللہ شروع کر دیتے. اللہ اکبر. اب صحابہ اکرام نے ایک دفعہ پوچھا، ایک صحابی نے کہا کہ ہم مومن نہیں ہیں. کہا جی ہم مومن ہیں، لیکن اللہ کا ذکر کر کے اپنے ایمان کو تازگی اور تقویت بخشتے ہیں. سبحان اللہ. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. بے شک بے شک. قرآن نے کہا ہے اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ جب جب ان کے سامنے اللہ کا اور اس کی آیات کا تذکرہ ہوتا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، واہ واہ واہ. اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے. جی. اب صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عجب ماجرا ہے کہ عبداللہ بن رواحہ ہمیں پکڑ کے کہتے ہیں کہ آئیں تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئیں، اور پھر لے کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ اللہ ذکر الہی کرتے ہیں. تو یہ ہمیں کیا مومن نہیں سمجھتے؟ اللہ اکبر. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً پتہ کیا فرمایا؟ اب بظاہر فنی قسم کا سوال تھا، جی. اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کے دعوت دینے کا انداز بھی اپنا ہی تھا صحیح. کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے رب پر ایمان لے آئیں. مطلب یہ تھا کہ ہم اپنے معاملات میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں، اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں وہ شعوری یاد جو ہے نا رب کی وہ نہیں رہتی. تو ایسا ٹائم بھی نکالیں کہ جہاں شعوری طور پر دنیا و مافیا کی ہر چیز سے لا تعلق ہو کر صرف بندے اور رب کا تعلق جڑا ہو. اللہ اکبر. اللہ. بندے اور رب کا تعلق جڑا ہو. اور یہ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، جی. لی مع اللہ وقت. فرمایا حالانکہ وہاں تو رابطہ ڈسکنیکٹ ہو ہی نہیں سکتا بے شک. کسی لمحے بھی، جی. لیکن اس کے باوجود میرے آقا نے فرمایا میرے رب کے ساتھ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں میرے اور رب کے درمیان تیسرا کوئی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کوئی نہیں ہوتا. سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں یہ بیان کیا ہے، نبی رازدار رسول و ولی ہے. بے شک بے شک. نبی سرور ہر رسول و ولی ہے. واہ واہ واہ. نبی رازدار معلا لی ہے. واہ واہ. معلا لی ہے. وہ اسی بات کی طرف اشارہ. جی. اب تو سرکار نے فرمایا کہ بھی صحابہ پریشان نہ ہوا کرو، عبداللہ بن رواحہ کی محبت کے انداز نرالے ہیں، خاص انداز ہیں. کہا کہ یہ ایسی مجالس کو پسند کرتے ہیں، ایسی مجالس سجانا، ایسی مجالس میں بیٹھنا کہ جن پر آسمانوں کے فرشتے بھی فخر کرتے ہیں. جی. اور آخری بات یہ میں عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کا آخری وقت تھا، جی. آخری وقت تھا، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نزع کا عالم ہے، جان آفریں کے سپرد کر رہے ہیں. تو اس وقت آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ کی گود میں سر رکھا ہوا ہے، اللہ اکبر. اور ہچکی بند گئی، صحیح. سسکیاں لے کے رونے لگے. اللہ اکبر. سسکیاں لے کے رونے لگے، اور آپ رونے لگے تو آپ کو دیکھ کر آپ کی بیوی بھی رونے لگی. اللہ اکبر.
اس کی بھی ہچکی باندھ گئی، سسکیاں لے کے رو رہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بندی تم کیوں روتی ہو؟ جی تو کہا جی میں تو آپ کو دیکھ کے رو رہی ہوں، آپ کو دیکھ کر آپ کی یہ کیفیت، آپ کا یہ گریہ، اس نے ہر چیز جو ہے ہلا کے رکھ دی ہے دلوں میں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو سنو میں کیوں رو رہا ہوں، مجھے کسی کے بچھڑنے کا کوئی غم نہیں ہے، اللہ دنیا سے جانے کا کوئی ڈر نہیں ہے، میں صرف دنیا سے جا رہا ہوں تو مجھے اللہ کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے، قرآن پاک کی آیت اللہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وایا اللہ نے کہا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کا گزر جی جہنم سے ہوگا، جی کان علی ربک حتما مقضیہ، فیصلہ ہو اور گیا۔ یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہی غم کھائے جا رہا ہے، اللہ یہ دکھ ستائے جا رہا ہے کہ وہ پل صراط کا تلوار سے تیز اور بال سے باریک راستہ اور 50,000 سال کا دن، جی تو وہاں سے گزروں گا تو کیسے گزروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد آئی شب معراج، جب پروٹوکول کے ساتھ لے جایا جا رہا تھا تو جبرائیل امی نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے پھر رک گئے تو جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی پروٹوکول کے اندر اعزاز اکرام میں کمی رہ گئی؟ فرمایا نہیں، جی اعزاز اکرام دیکھ کے تو یہ بات یاد آئی ہے کہ آج مجھے اتنے شان و شوکت کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے، جب میری گنہگار امت پل صراط سے گزرے گی تو اس وقت ان کا پرسان حال کون ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اب وہاں روایات مختلف، جبریل نے کہا جی میں پوچھ کے آتا ہوں، ادھر سے جواب آیا محبوب کو کہہ دے ہر غلام کی قبر پر سواری ہوگی، اور دوسرا یہ کہ جبریل نے درخواست کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں پر بچھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ سید سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا جی کہ پل سے اتارو واہ 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 راہ گزر کو خبر نہ ہو، واہ واہ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر۔ واہ واہ مفتی صاحب کیا کہنے ہیں۔ ناظرین محترم، سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سبقت فی الاسلام پہ، ان کے ذوق عبادت پہ، ذکر الہی کے ساتھ ان کا تعلق، خشیت الہی کا نور جو رب کائنات نے ان کو عطا فرمایا، اس پہ ہم نے بات کی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی شخصیت کہ 26 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہ کل قیامت کے روز اگر ایک بندہ جہنم میں جائے گا کہیں میرا نام ہی نہ آ جائے۔ خشیت کا یہ معاملہ ہے، اور اللہ کے فضل کا عالم یہ ہے، کہتے ہیں اگر ایک ہی بندہ جنت میں جائے گا تو مجھے لگتا ہے، مجھے اتنی امید ہے رب کے فضل پہ کہ وہ عمر ہی ہوگا۔ رب کائنات ہمیں خشیت الہی کا نور عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں ہم سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بطور شاعر دربار رسالت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔